بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا تعارف کریں گے کہ یہ سورہ یونس جب ہم آگے اس کو تلاوت کریں تو ہمیں سمجھ آئے، تو اس لیے تعارف بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چند آیات ایسی بھی ہیں جو مدنی ہیں، بہرحال یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، لکھا بھی ہے، دیکھیں یہ سورت مکی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ سورہ یونس ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اس کا عنوان کہیے کہ سورہ یونس ہے، معنون ہے یونس علیہ السلام کے نام سے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ اس کے ایک رکوع میں آپ علیہ السلام کی قوم کی نجات کا ذکر بھی ہوا ہے، اور اس سے یعنی 11 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 11 رکوع ہیں اس کے، اور اس کی آیات 109 ہیں۔ پاؤ سمجھ لیں کم، ایک پاؤ کم، یہ تقریباً یعنی پونا سپارہ پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ یعنی اس کے یعنی اینڈ تک چلے گی۔ اب یہ 11واں سپارہ اینڈ ہوگا، تھوڑا سا پہلے جو ہے پھر سورہ ہود شروع ہوگی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، طرح طرح کے دلائل و بینات سے کفار و مشرکین کے اعتراضات کا رد فرما دیا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی روش سے باز نہیں آئے، اور ان کے جو رویے میں سختی تھی وہ یعنی کہنا چاہیے کہ مزید سے مزید بڑھتی گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں ان قوموں کا ذکر بھی فرمایا جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ماننے سے جب انکار کر دیا اور ہدایت کو قبول نہیں کیا، اور پھر ان کی ہدایت کی توقع بھی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور اس عذاب نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے تو جب اس کا نزول ہوا تو اس کے نازل ہونے میں بھی مخاطب کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو ان کی یعنی بیماریاں تھیں، شبہات، اور وہی ان کے یعنی کہنا چاہیے کہ طرح طرح کی یعنی دل آزاریاں، پریشانیاں، مشکلات جو انہوں نے کیا ہوا تھا، تو ان کے جو رویے تھے جن کا ذکر جو ہے اور بھی گزشتہ ہم نے صورتوں میں پڑھا ہے، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بھی انہی لوگوں کی اصلاح کی کہنا چاہیے کہ بھرپور طور پر یعنی کوشش ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ ان کی اصلاح کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اور بڑے پیار بھرے انداز سے ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ ان کا سب سے پہلا شبہ یا سب سے پہلی بیماری، ان کی سب سے مہلک بیماری جس میں وہ مبتلا تھے، شرک کی بیماری تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس عالم ہست و بود کی تخلیق اور تدبیر سے ایک ذات عہدہ بر ہو سکتی ہے۔ وہ تمام شیون حیات کے لیے الگ الگ خداؤں کے قائل تھے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، آخر ان کے خدا ہونے کے تمہارے پاس کیا دلائل ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے بھی اگر تو ذرا پیش بھی کرو۔ بھلا یہ بتاؤ اس عالم میں جو ان گنت چیزیں ہیں، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، گراں بھی، ارزاں بھی، مفید بھی، مضر بھی، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جس کو تمہارے ان خداؤں نے پیدا کیا ہو، جن کو تم بڑا مانتے ہو؟ چلو یہ نہ بھی صحیح، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بقا اور سلامتی کے لیے سینکڑوں اشیاء موجود ہیں، پانی، ہوا، روشنی، اناج، پھل، کھانے اور سواری کے حیوانات، تم یہ بتاؤ کیا ان میں سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو تمہارے ان دیوتاؤں نے پیدا کیا ہو، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، جن کو تم کچھ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ بھی ان کی تخلیق نہیں تو یہ بتاؤ کہ تمہیں جو دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سمجھنے کو عقل اور دیگر کئی قوتیں دی گئی ہیں، کیا ان میں بھی کوئی قوت ان کی عطا کردہ ہے جن کو تم بڑا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کوئی چیز تمہیں دی ہے؟ چلو اسے بھی رہنے دو، تم اپنی زندگی، اپنی عزت و آرام اور امن و عافیت سے بسر کرنے کے لیے کسی رہنما کی رہنمائی کے محتاج ہو، جو اشیاء کے حسن و بدنمائی سے تمہیں آگاہ کرے، تمہیں تمہارے نفع و نقصان سے خبردار کرے، تمہارے لیے ایسے قانون بنائے جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے، تمہارے
ان گونگے اور بہرے خداؤں نے کبھی اس معاملے میں بھی تمہاری رہنمائی گائیڈنس کی ہے؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب تمہارے نزدیک بھی نفی میں ہے، اگر تم کہتے ہو نہیں، تو عقل و خرد کے دعوے دارو، پھر تم ان کی خدائی پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ کتنا مؤثر اور دل نشین انداز بیان ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے. کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. پھر مالک الملک نے ان معبودان باطل جو فضول میں خامخواہ وجود میں آ گئے، ان کی خدائی پر ضرب کاری لگانے کے بعد ان کے اس تذبذب کو دور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خدا نہیں تو کون الہ ہے؟ کون مالک و ملجا و ماوا ہے تمہارا؟ کون تمہارا خالق ہے، پیدا کرنے والا؟ کون رازق ہے؟ سوچا کبھی؟ سوچو. اس کے متعلق فرمایا کہ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے بہت زیادہ عرصہ تمہیں پریشان اور حیران رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چشم ہوش کھولو، اس جہان کی وسعتوں میں سینکڑوں تمہیں نشان ملیں گے. باہر سو جلوے دلدار دیدم، باہر سو جلوے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمالے یار دیدم. ہر چیز سے اس کا جمال نظر آ رہا ہے. وہی سچا الہ ہے، وہی مولا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں فروزاں کر کے شب ہستی کو منور کر دیا، روشن کر دیا، جس کے حکم سے گردش لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے، جس کی قدرت و حکمت، جس کی ہمادانی و ہمابینی کے آثار تمہیں اپنے گرد و پیش نظر آ رہے ہیں. آنکھیں کھولو. اگر اب بھی اس کو نہیں پہچان سکے تو سچ بتاؤ، کبھی تمہیں کسی بحری، سمندری، دریائی سفر پر جانے کا اتفاق ہوا؟ کبھی تو ہوا ہوگا. تمہاری کشتی سطح آب پر آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہو، اچانک ہواؤں کے تیور بدل گئے ہوں، اچانک کالے بادل امڑ آئے ہوں، تیز آندھی چلنے لگی ہو اور سمندر کی خون خوار موجیں منہ کھولے ہوئے تمہیں اور تمہاری کشتی کو نگلنے کے لیے، کھانے کے لیے بار بار آگے بڑھ رہی ہوں. تمہارے بچ نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہوں. تم نے اپنے جو جھوٹے اور جو فضول معبود بنا رکھے ہیں، ان معبودوں کو بار بار پکارا ہو اور کوئی بھی تمہاری خبر گیری کے لیے نہیں آیا ہو، تمہاری کوئی خبر لینے نہ آیا. جب ہر طرف موت ہی موت دکھائی دینے لگی ہو، موت چھا گئی ہو، سچ بتاؤ، کیا اس وقت کسی کا تمہیں خیال آیا تھا؟ کسی کی چوکھٹ پر بے ساختہ تمہاری جبین جھکی تھی؟ جبین نیاز کو تم نے جھکایا تھا؟ وہ لمحات یاد کرو، ان کربناک لمحوں میں تم نے کسی کے ساتھ سچائی کے ساتھ صدق و وفا کا پیمان باندھا تھا، اور پھر کسی کی رحمت نے آگے بڑھ کر تمہاری دستگیری کی تھی. تمہاری ڈوبتی ہوئی نیا، تمہاری ڈوبتی ہوئی ناؤ کشتی کو سہارا دینے آیا کوئی؟ کسی نے بچانے کی کوشش کی؟ کسی نے تمہیں بچا لیا تھا؟ تو کس نے بچا لیا تھا؟ اگر تم بچ گئے تھے تو کس نے تمہیں بچا لیا تھا؟ وہ کون تھا؟ معلوم ہے تمہیں وہ کون تھا؟ جب تم نے پکارا تھا مالک بچا لے بچا لے، تو کون تھا وہ جس نے تمہیں بچا لیا تھا؟ کتنے تو تھے جو ڈوب گئے، تمہیں بچا لیا. وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا معبود برحق، جس کو مان کر پھر تم اس سے کیا کرتے ہو؟ روگردانی کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو اور بے وفائی کرتے ہو، رخ بدل لیتے ہو. یہ ایسا سمجھو کہ تمہارے دنیاوی اصولوں اور قوانین کے نزدیک بھی ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ احسان فراموشی اور کسے کہتے ہیں؟ خیر، دوسرا شبہ، تمہیں حیرت ہے کہ ایک بشر کو منصب رسالت پر کیوں فائز کیا گیا؟ ایک بشر، ایک انسان. تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تمہیں پیغام حق سنانے کے لیے کوئی جن یا کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا جس کو نہ تم دیکھ سکتے اور نہ اس کی گفتگو کو سمجھ سکتے؟ اور اگر وہ تمہیں اپنا آپ دکھا بھی دیتا تو تم اس کی ہیبت و جلال سے اپنا ہوش و حواس کو بیٹھتے، یقیناً یا تو پاگل ہو جاتے یا تو بے ہوش ہو جاتے، اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے. تم ہی فیصلہ کرو، تم خود فیصلہ کرو، اپنے ہی عقل سے فیصلہ کرو. کیا اس قسم کے نبی کی بعثت تمہیں کچھ فائدہ دیتی؟ تمہارے لیے یہ رحمت ہوتی یا زحمت؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم میں سے کسی بشر کو ہی شرف نبوت سے مشرف کر کے مبعوث فرمائے تاکہ تم اس سے فیض حاصل کر سکو، اس کے پاس بیٹھ سکو، اس سے مانوس ہو سکو.
تو یہ چیز انسان کے ہی نبی ہونے سے تمہیں حاصل ہو سکتی تھی، کسی جنات یا کسی فرشتے کے نبوت کی وجہ سے تمہیں یہ چیز، یہ فیض حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم زیادہ نہیں جانتے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی زیادہ جاننے والا ہے، علیم و خبیر ہے۔ کفار مشرکین کا تیسرا شبہ کیا تھا؟ تیسرا شبہ یہ تھا کہ انہیں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر بھی اعتراض تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو ان کے اس شبے کو دور کرنے کے لیے انہیں چیلنج دیا گیا کہ تم ایسا کرو کہ سب مل کر بیٹھو، جتنے تمہارے یعنی ذہین و فتین و سب کو بلا لو، تمہارے ملک میں جتنے بھی یعنی زبان بولنے والے ہیں، شہر کے، دیہات کے، ارد گرد کے، جن علاقوں کے جتنے شاعر ہیں شاعروں کو بھی بلا لو، ٹھیک ہے، شعراء بھی بلا لو، اور جو بڑے بڑے خطیب ہیں ان کو بھی بلا لو جو بہت زیادہ بہترین خطبہ دیتے ہیں، اور جتنے قاری ہیں قاریوں کو بھی بلا لو، جتنے قادر الکلام ادیب ہیں ان کو بھی بلا لو، سب کو بلا لو، مقررین کو بھی بلا لو، مقننین کو بھی بلا لو، سب کو بلاؤ، جمع کرو، اور اپنی اجتماعی فصاحت و بلاغت کو بروئے کار لاتے ہوئے، زیادہ نہیں، زیادہ کی کوئی یعنی تم سے وہ نہیں ہے، یعنی تقاضا نہیں ہے، زیادہ کا تقاضا نہیں ہے، زیادہ نہیں، صرف ایک چھوٹی سی سورہ، چھوٹی ہی سی صورت میں اس جیسی یہ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، آیات ہیں، ایک بنا دو، لے آؤ بنا کے، چیلنج ہے۔ اس طرح جو تمہارا شک ہے نا، خود بخود تمہارا شک دور ہو جائے گا کہ تم بھی بنا سکتے ہو نا، تو بنا کے لے آؤ، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کیا ہوگا، خود بخود اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ اسلام کا چراغ جس کو تم بجھانا چاہتے ہو بجھا نہیں پا رہے ہو، تو یہ بجھ جائے گا، اور تمہاری یہ بے چینی دور ہو جائے گی جس نے تمہارے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ اور اگر تم سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی سورہ نہیں بنا سکتے تو پھر بیجا ضد نہیں کرو، چھوڑ دو، بیجا ضد اچھی نہیں، بات مان لو، اس میں تمہارا بھلا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مان لو۔ یہ کتاب جو تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، جانتے ہو یہ کن خیرات و برکات کی حامل ہے؟ آؤ سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، مانو اس کو، وشفاء لما فی الصدور، اس میں تمہارے سینوں کی ساری بیماریوں اور تمام کہنا چاہیے جملہ روگ نہیں ہوتے، روگوں اور تمہارے جو مرض ہیں، امراض، اس کے لیے نسخے کیمیا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، رہنما بھی ہے، ہادی بھی ہے، حیات بھی ہے، یہ حیات جاوداں بھی ہے، مردہ دلوں کو اس سے زندگی ملتی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، یہ ہدایت اور رحمت بھی ہے، اور جو اس کو دل و جان سے مان لیتے ہیں ان کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ تم یہ تجویز پیش کرتے ہو کہ اس میں سے فلاں چیز کاٹ دی جائے، فلاں آیت کو، فلاں بات کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، خارج کر دیا جائے، اور فلاں چیز کا اس میں اضافہ کر دیا جائے، ایڈ کر دیا جائے، بھلا میری کیا مجال کہ اس میں رد و بدل کر سکوں؟ میں تو امین ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امین ہیں، صادق ہیں، اگر میں اس میں خیانت کروں تو کیا تم میں ایسی کوئی سکت، کوئی ہمت ہے کہ تم مجھے میرے رب تعالی، میرے مولا تعالی، میرے مالک و ملجا و ماوا رب کے ناراضگی سے، اس کے عتاب سے بچا سکو؟ کیا تم میں اتنی سکت ہے؟ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے کو کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، کہہ دے کوئی پیر کہ میں بچا لوں گا، نہیں، لیکن کوئی نہیں بچا سکتا اگر مولا ناراض ہو گیا۔ چوتھا شبہ ان کا کیا تھا؟ تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے نا، ان کو اعتراض تھا نا کہ میں نے اس ایک زندگی یعنی یہ دنیاوی زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی رکھی ہے، تو ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا، ایسے کیسے ہوگا کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈی چورا چورا ہو گئی، کیسے دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ یہ ان کے شک و شبہات تھے، اور اعتراض بھی تھا کہ مرنے کے بعد کیسے نئی زندگی ہوگی؟ تو ان کے اعتراض کہ میں نے مرنے کے بعد تمہیں ایک دوسری زندگی کی خبر دے رہا ہوں، تمہارے نزدیک یہ ناممکن لگ رہا ہے اور خلاف عقل ہے، تم سمجھ رہے ہو، خلاف عقل تو نہیں ہے، خلاف عقل تو تمہاری یہ بات ہے جو تم یہ اعتراض کر رہے ہو، لیکن چلو تمہارے عقل کے خلاف یہ بات اگر ہے، اگر میں تم سے پوچھوں کہ کیوں، تو تم کیا جواب دو گے؟
کیا کہو گے بتاؤ؟ کیا مولائے قدیر نے عدم محض سے ہر چیز کو پیدا نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود اللہ نے عدم سے تم کو وجود بخشا نہیں بخشا، پیدا نہیں کیا اس نے تمہیں، خالق نہیں ہے تمہارا وہ تو اس خالق کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ وہ موجودات کے منتشر ذروں کو جوڑ دے؟ کوئی مشکل بات ہے؟ غرض یہ کہ مشرکین کے دل میں کھٹکنے والے جتنے شکوک و شبہات تھے ان کا حکیمانہ اور مشفقانہ جواب دیا، تاکہ اگر کوئی پھر بھی حق کا انکار کرے تو اس کی مرضی اور اس کی قسمت، کم از کم یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا کہ مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا، مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے آگاہ نہیں کیا گیا، مجھے خبردار نہیں کیا گیا، مجھے تنبیہ نہیں کی گئی۔ آخر میں دو اہم چیزوں کو بیان فرما کر سورہ مبارکہ کو ختم کیا، اختتام ہوا کہ اپنے برگزیدہ رسول اور محبوب بندے کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا اقم وجہک للدین حنیفا، اپنا رخ سیدھا کر لیجئے اس دین کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے، آپ ہی لے کر آئے ہیں، اس دین کی طرف، ہر کجی سے بچتے ہوئے، ہر ٹیڑھے پن سے بچتے ہوئے۔ یعنی دشمنوں کی جو یہ غوغا آرائیاں ہیں نا، دشمنوں کی غوغا آرائیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ان کی جو ستم ظریفیاں ہیں ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر آپ اس دین حق کی طرف اپنا رخ موڑ لیں اور اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور پھر اس امر کی بھی، اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ نفع اور نقصان، نفع و ضرر کا کلی، ٹوٹلی طور پر، پورا کا پورا اور حقیقی اختیار صرف اور صرف اللہ مولا کریم کو ہے، اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، جیسے چاہے کسی چیز کو وجود میں لائے، چاہے تو مٹا دے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اور جس کو چاہے اپنے انعامات اور احسانات سے مالا مال بھی کر دے۔ اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں ساری چیزیں، اپنی ان آنکھوں سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سبق نہیں لیتے، اور اس کے غضب سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اور اس کے جود و سخا اور فضل و عطا کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ اگر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، سارا جہان مل جائے، اور اللہ روک لے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اگر اس مالک نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یتیم، ایک مکے کے جو یتیم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، یتیم مکہ کو ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا ہے، تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، جس کو چاہے وہ اپنے رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو ہمیں تو اس کی ماننی ہے، جس کو بھی وہ اپنے رحمت دے، جس کو بھی نبوت دے، جس کو بھی حکمت دے، ہمیں تو پھر اپنے مالک کی ماننی ہے۔ تو جس کو بھی نبوت دی اس کو نبی بھی ماننا ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ تو ان اساسی مضامین کے علاوہ علم و حکمت کے کئی اور دمکتے ہوئے موتی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، جو اس سورہ کی ردائے نور میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، جب آپ اس کی تلاوت کریں گے، تو ان کا حسن لازوال خود ہی آپ کے دامن توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اپنی طرف آپ کو مائل کرے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، کھولیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر کیا کریں؟ اس سے سبق لیں۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں اور ہر آیت میں، ہر لفظ میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ سبق لینے کی ضرورت ہے، سبق لیں گے تو سبق ملے گا، اور سبق پڑھیں گے تو پھر عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ وما توفیق الا باللہ۔